محل کے نیچے کسی قدر فاصلے پر انسانوں کا چھوٹا سا ہجوم چلا جا رہا تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ 4 آدمی اپنے کاندھوں پر کچھ اٹھائے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ بقیہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، یہ رو بھی رہے تھے۔ یشودا صدارت کو تلاش کرتی ہوئی محل کی چھت پر پہنچ گئی۔ یہاں صدارت اتنا مگن تھا کہ اسے یشودا کے آنے تک کا احساس نہ ہوا۔ یشودا نے بھی محل کے اس طرف نیچے دیکھا جدھر صدارت دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی صدارت کو احساس ہوا کہ اس کے پاس کوئی اور بھی موجود ہے تو اس نے یشودا کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یشودا یہ تم ہو؟ یشودا نے پوچھا، یہاں کیا کر رہے ہیں؟ صدارت نے جواب دیا، میں اس ہجوم کو دیکھ رہا تھا۔ 4 آدمی اپنے کاندھوں پر کوئی چیز اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ ان چاروں کے پیچھے جو ہجوم تھا اس کے بیشتر لوگ رونے دھونے میں مشغول تھے۔ یہ ہجوم اب بھی دکھائی دے رہا تھا لیکن بہت دور جا چکا تھا۔ یشودا نے اسے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ لوگ ارتھی لیے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، کوئی مر گیا ہے جس کو لوگ جلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ صدارت نے پوچھا، تو یہ مرنے والا کوئی بوڑھا ہوگا؟ یشودا نے جواب دیا، یہ کوئی ضروری نہیں، مرنے والا بچہ بھی ہو سکتا ہے، جوان بھی اور ادھیر عمر بھی۔ صدارت نے پوچھا، جن کا تو نے ذکر کیا ان کی کمر تو جھک نہیں جاتی، ان کے گوشت سے کھال تو الگ نہیں ہو جاتی، اور یہ لوگ تو لاٹھی کے سہارے نہیں چلتے، پھر یہ وقت سے پہلے کس طرح مر جاتے ہیں؟ یشودا نے اپنا سر پکڑ لیا، میں کہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ پیدا ہونے والا کسی وقت بھی مر سکتا ہے، مرنے کی سلسلے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی، بچہ بھی مر سکتا ہے، لڑکا بھی مر سکتا ہے، جوان اور ادھیڑ عمر کے لوگ بھی مر جاتے ہیں۔ یہ لوگ بیماریوں سے بھی مر جاتے ہیں جبکہ بڑھاپے کے لیے بیماری کی کوئی قید بھی نہیں ہوتی۔ بیماریاں، موت، بڑھاپا اور موت؟ موت ہر جگہ موجود ہے۔ عجیب انکشافات ہو رہے تھے۔ اب صدارت کے لیے زندگی اور موت بھی غور و فکر کے موضوع بن گئے۔ پہلے لا علمی میں اسے بہت خوشیاں حاصل تھیں، اب ان کی جگہ غم، فکر اور جستجو نے لے لی تھی۔ انسان کہاں سے آتا ہے، کس طرح اس میں ارتقاء کا عمل جاری رہتا ہے، یہ بیمار کیوں پڑتا ہے اور پھر مر کے کہاں چلا جاتا ہے، طرح طرح کے سوالات پیدا ہو رہے تھے اور ان سے متعلق بہت سارے سوالوں کے جواب بھی نہیں مل رہے تھے۔ اس نے یشودا سے پوچھا، یہ مرنے والا کہاں چلا جاتا ہے؟ یشودا نے جواب دیا، بھگوان کے پاس، اور بھگوان اسے ہم میں دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ صدارت نے بھگوان کا پتہ پوچھا، یہ بھگوان کہاں رہتا ہے؟ اس سے تیری کبھی ملاقات ہوئی یا اس سے میں کہیں مل سکتا ہوں؟ یشودا نے اپنے شوہر کو غور سے دیکھا اور سوچنے لگی کہ وہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی، آپ نیچے چلیں، آئندہ تنہا چھت پر مت آئیے گا۔ لفظ بھگوان، اس کے رہنے کی جگہ اور جانداروں کا مرنا اور آنا، یہ بہت تکلیف دہ سوالات تھے اور ان کے جوابات نہیں مل رہے تھے۔ صدارت کی نظر میں پردھان منتری بہت بڑا آدمی تھا اور اس کے پاس ان سوالوں کے جواب ہونے چاہیے تھے۔ پردھان منتری نے بھگوان کے متعلق بتایا کہ یہ انسان کے دلوں میں رہتا ہے اور اس سے کسی طور ملاقات نہیں ہو سکتی۔ رہ گیا مرنا جینا اور بار بار پیدا ہوتے رہنا، تو ان سوالات کے پردھان منتری کے پاس یہ جوابات تھے۔ یہ عقیدہ پرکھوں اور پرانوں سے چلا آ رہا ہے، اس لیے عقائدی معاملات میں سوچ بچار سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وہ بھگوان کے بارے میں یہ جانتا تھا کہ کرشن نامی ایک شخص متھرا میں پیدا ہوا تھا اور کاٹھیا واڑ میں ایک شکاری کے تیر سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اب صدارت یہ سوچ رہا تھا کہ شکاری کے تیر سے مرنے والا بھگوان کس کے پاس چلا گیا، اور اگر وہ دوبارہ دنیا میں آیا تو وہ کہاں ہے؟ پردھان منتری نے صدارت کو سمجھایا، راجکمار، آپ کو یہ تمام باتیں نہیں سوچنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن آپ کو راجہ بن کے حکومت کرنی ہے اور راج پاٹ کے مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ ان باتوں کو سوچنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں رہ جائے گا۔ پردھان منتری اس کو فوج میں لے گیا۔ یہاں بڑے بڑے سورما موجود تھے، تلواروں کے ماہر، مشاق تیر انداز، بڑے بڑے بلم اور بھالے چلانے والے، اونچے اونچے گھوڑوں کے شہ سوار۔
ان کی بہت بڑی تعداد تھی اور یہاں ہتھیاروں کی بہت سی قسمیں نظر آئیں۔ یہ تلوار ہے، یہ بلم ہے، یہ بھالا ہے اور یہ تیر۔ صدارت اسلحہ خانے میں یہ سارے ہتھیار دیکھتا رہا اور اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ یہ کس کام میں آتے ہیں۔ وہ ایک ہتھیار اٹھاتا اور پردھان منتری سے پوچھتا یہ کس کام آتا ہے، اور ہر بار پردھان منتری یہی جواب دیتا، دشمنوں کے قتل کرنے کے کام میں، دشمنوں کو مار دینے کے کام میں۔ صدارت نے دریافت کیا اور ہمارا دشمن کون ہے؟ پردھان منتری نے جواب دیا، دوسری ریاستوں کے راجا جو ہر وقت اپنی ریاست کے بڑھانے کی خواہش میں حملہ کرتے رہتے ہیں۔ صدارت نے پوچھا، تو وہ انہی ہتھیاروں سے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں؟ یہ عجیب تکلیف دہ انکشافات تھے کہ انسان کو ایک ریاست حاصل ہو، وہاں سارے عیش و عشرت کے سامان بھی موجود ہوں، اور پھر بھی انسان مزید کی ہوس کرے اور اس کے لیے وہ ہتھیار نامی اوزار بنائے۔ پردھان منتری سے اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ہتھیار انسان کو مار دیتے ہیں۔ اسی دوران دو ایسے آدمی اس کے سامنے آئے جن میں سے ایک کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور دوسرے کا پاؤں۔ ایک پاؤں والا بیساکھیوں سے چل رہا تھا اور ایک ہاتھ والا اپنا ہر کام ایک ہاتھ سے انجام دے رہا تھا۔ صدارت نے پوچھا، یہ اس کا ایک پاؤں کم کیوں ہے؟ پردھان منتری نے جواب دیا، جنگ میں زخمی ہوا تھا اور ٹانگ کا یہ زخم ناقابل علاج تھا، اس لیے یہ ٹانگ کاٹ دی گئی۔ صدارت نے پوچھا، اور یہ شخص جس کا ہاتھ غائب ہے؟ پردھان منتری نے وہی جواب دیا کہ جنگ میں اس کا یہ ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، علاج سے صحیح نہیں ہو رہا تھا، کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ اب صدارت اس نئے انکشافات سے دوچار ہوا تھا کہ انسان بیماری یا بڑھاپے سے ہی نہیں مرتا، اسے مارا بھی جاتا ہے، اور یہ کہ انسان کا پورا جسم نہیں مرتا بلکہ اس کے الگ الگ اعضاء بھی مر جاتے ہیں اور باقی انسان زندہ رہتا ہے۔ صدارت نے سپاہیوں کے بارے میں پوچھا، یہ کیا کام کرتے ہیں؟ پردھان منتری حیران تھا کہ ان بے تکے سوالوں کا کیا جواب دے، لیکن جب صدارت اپنے سوالوں کے جوابات پر اصرار کرتا رہا تو اسے جواب دیا گیا، یہ ہماری فوج ہے اور یہ ہمارے سپاہی ہیں، اور بہت سے سپاہی فوج کہلاتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ ریاست پر یا ہمارے وطن پر کوئی دشمن اپنی فوج کے ساتھ حملہ کرے تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس لڑائی میں آدمی مرتے بھی ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں۔ کسی طرح بھی صدارت کی تشفی نہیں ہو رہی تھی۔ سوالات تھے جو امڑ رہے تھے، ابل رہے تھے، اور ان کے جو جوابات تھے وہ بالکل بے فضول، بے معنی اور بے فائدہ نظر آتے تھے۔ حیرت سے پردھان منتری سے پوچھا، یعنی یہ لوگ خون خرابے کے سوا کوئی کام نہیں کرتے اور اس خون خرابے کے تنخواہیں بھی لیتے ہیں؟ صدارت کے سپاہیوں میں بالکل دل نہیں لگا، اور پردھان منتری نے یہ بتا کے اور حیران کر دیا، یہ سپاہی دشمنوں کو ہلاک کرنے کے علاوہ مکانوں کو جلاتے بھی ہیں، فصلوں کو آگ بھی لگاتے ہیں، لوٹ مار بھی کرتے ہیں اور عورتوں کا اغوا بھی کرتے ہیں۔ غرضیہ وہ سب زیادتیاں کرتے ہیں کہ اگر یہ سارے جرائم اپنی ریاست میں کریں تو مجرم کہلائیں اور ان مجرموں کو سزا دی جائے۔ یہ اسباق بہت بھاری تھے، انہوں نے صدارت کو بالکل ہلکان کر دیا۔ انسان انسانوں کو مارنے کے لیے فوجیں تیار کرتا ہے، اور یہ فضول اور بیکار لوگ ڈاکو کی بجائے سپاہی کہلاتے ہیں، اور جو جتنا چلاک، ماہر، زبردست قتل و غارت گری اور لوٹ مار میں طاق اور مشتاق ہوتا ہے، وہ بہادر، اعلیٰ عہدیدار اور قدر و منزلت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ انسان کیوں ایسا کرتا ہے؟ جب اس کے پاس رہنے کو مکان ہو، کھانے کو غذا ہو، پہننے کو کپڑے موجود ہوں، تو یہ زیادہ کی ہوس کیوں کرتا ہے؟ یہی چیزیں دوسروں سے چھیننے کی خواہش کیوں رکھتا ہے؟ آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آتی جا رہی تھی کہ انسان میں جو خواہشات پائی جاتی ہیں، اور جب اسے اس خواہشات میں اعتدال نہیں رہتا تو انسان جنونی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ظلم و زیادتی پر اتر آتا ہے، خود پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ اب اس نے پردھان منتری کے بغیر دنیا کو دیکھنے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ اس کا اپنا شاہی محل، پردھان منتری اور دوسرے درباری امیروں کے شاندار مکانات، دوسرے معمولی پیشہ وروں کے کچے مکانات، کسانوں کے جھونپڑے،
لہلہاتی فصلیں اور ان فصلوں کے تیار کرنے والوں کی ناداری۔ اس نے کھیتوں میں مشقت کرنے والے کسانوں کو بھی دیکھا، اور جب ان کا ان سپاہیوں سے موازنہ کیا جو کچھ نہیں کرتے تھے مگر ان سے زیادہ خوش تھے، تو اسے تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی۔ ہر طرف تضاد ہی تضاد تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر ان سب سے پیچھا چھڑا لیا جائے تو کیا انسان خوش رہ سکتا ہے؟ وہ جتنا زیادہ سوچتا تھا الجھتا جاتا تھا۔ وہ انسانی دکھوں کا سرا تلاش کر رہا تھا جو نہیں مل رہا تھا، اور جب تک یہ سرا نہ ملے الجھن کو سلجھانا ناممکن تھا۔ اب دنیا کی ہر شے اپنی دلکشی کھو چکی تھی۔ اب نہ تو اسے اپنی بیوی اچھی لگتی تھی اور نہ بیٹا۔ حکومت کی شان و شوکت بھی فضول تھی اور انسانی رشتے ناتے بھی بیکار تھے۔ اسے جو مذہبی عقائد اپنے دھرم اور اپنے والدین سے ملے تھے وہ اس کی تشنگی کو دور نہیں کر سکتے تھے۔ دھرم کہتا تھا کہ برہما نے پیدا کیا، وشنو نے پالا پوسا اور شیو مار دے گا۔ وہ ان تینوں کو دیکھنا چاہتا تھا، ان سے ملنا چاہتا تھا تاکہ وہ ان سے پوچھے کہ وہ یہ سب کس کے حکم سے کرتے ہیں، مگر اسے یہ صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ یہاں سوال و جواب کی کوئی گنجائش نہیں۔ اپنے دھرم سے اس کا رشتہ منقطع ہونے لگا، کیونکہ اس کا یہ دھرم اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا، اس کو مطمئن نہیں کر رہا تھا، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تجھے جو کچھ معلوم کرنا ہے وہ کسی مذہب کے بغیر خود اپنے طور پر جاننے کی کوشش کر۔ لیکن اسے جاننے کا سرا کہاں ہے؟ کوئی انسان اس کی رہنمائی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ جو اسے خود نہیں معلوم تھا وہ صدارت کو کیا بتاتا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ ایک ایسے ہجوم میں شامل ہو گیا ہے جو کہیں پیچھے سے چلا آ رہا ہے اور آگے رواں دواں ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے کوئی نہیں بتاتا، کہاں جا رہا ہے کوئی نہیں جانتا۔ جو ان سوالات کے جوابات دیتے وہ وثوق سے کچھ نہیں کہتے، اور کیا واقعی اس رواں دواں ہجوم کا کوئی شخص ان دونوں سوالوں کے سچے اور تشفی بخش جواب دے سکتا ہے؟ اس کے پاس جو عقل تھی اور اس کے پاس جو دل تھا، کیا یہ دونوں چیزیں نامعلوم سمتوں میں سفر کر سکتی تھیں؟ اور کیا یہ دونوں تشفی بخش جوابات دے سکتی تھیں؟ پھر جیسے کسی نے اس کو یہ جواب دیا، جوابات مل سکتے ہیں، لیکن دنیا میں رہ کر اور دنیا داری میں پھنس کے ان کے جوابات نہیں مل سکتے۔ ریاست میں کئی برہمن ایسے تھے جن کی معلومات اور علم کا بہت چرچا تھا۔ اب وہ یشودا سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسے محل میں سکون نہیں مل رہا اور دل میں جو طوفان اٹھا ہے اس کا مداوع مقصود ہے۔ اس نے بہت سے رشیوں اور منیوں کے بارے میں یہ سنا تھا کہ جب انہوں نے دنیا ترک کی تھی اور جنگلوں اور غاروں میں تپسیا کی تھی تو دنیا اور زندگی کا راز پا لیا تھا، مگر یہ راز بتائے بغیر دنیا سے چلے گئے تھے۔ صدارت کی نظر میں ایسے لوگ نہایت فضول اور نکمے تھے، کیونکہ یہ بخل تھا کہ سب کچھ اپنے سینے میں چھپائے رخصت ہو گئے۔ اگر بتا دیتے تو آج صدارت کو اتنی دشواری پیش نہ آتی۔ وہ کئی دن تک بلکہ کئی سال تک یہی سوچتا رہا کہ وہ کس طرح اپنا نئے سفر کا آغاز کرے۔ آخر وہ دو نامی گرامی عالم پنڈتوں سے ملا اور ان سے بہت سے سوالات کیے۔ یہاں بھی جوابات الجھے ہوئے اور گول مول تھے۔ وہ برہمنوں سے پوچھ رہا تھا کہ زندگی کی گہما گہمی کے باوجود اور ظاہر و شان و شوکت کے ہوتے ہوئے بھی انسان مصیبتوں میں کیوں گرفتار ہے؟ کیا کوئی ذریعہ نجات ہے؟ یہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ اس سوال کا جواب نہ تھا۔ باہر نکلنے کے بعد اسے ایک اور تماشا نظر آیا۔ ہر طرف ایسے عالم نظر آئے جو چلتے پھرتے لوگوں کو مشکل سوالات کے جوابات دیتے تھے۔ یہ سوفسطائی تھے، ان کی عقلیں بہت تیز تھیں۔ یہ بحث و مباحثے اور مناظرے میں طاق تھے۔ یہ لوگ مادیت کے حامی تھے اور لوگوں کو مناظرے کی دعوت دیتے پھرتے تھے۔ منطق کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ ثابت کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ انہیں اچھے مکانات حاصل تھے
اور جہاں جاتے تھے ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی رہتی تھی۔ برحسپتی مناظرہ کرنے والوں میں زیادہ مشہور تھا۔ یہ شخص خدا، ابدی زندگی، اخلاق، علماء مذہب، غرض سبھی کا تمخصر اڑاتا تھا۔ اس شخص کے نزدیک یہ کائنات خود بخود پیدا ہوئی تھی اور وہ یہ کہتا تھا کہ موت کے بعد کسی اور زندگی کا کوئی امکان نہیں۔ ہمارے یہ حواس تمام علوم کا سرچشمہ ہیں۔ نفس انسانی خالص مادہ ہے اور روح کا کوئی وجود نہیں۔ دھرم اور دین صرف چند سر پھرے افراد کا ڈھکوسلا ہے۔ فطرت نیکی اور بدی میں کوئی امتیاز نہیں کرتی، کیونکہ سورج، ہوا اور پانی سب انسانوں کے لیے عام ہیں۔ اس لیے جذبات اور خواہشات پر قابو پانے کی نہ تو کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ زندگی کا مقصد زندگی اور خوشی ہے۔ صدارت نے شہر میں بنے ہوئے ان الفاظ اور آزاد خیال سوفسطائی عالموں کے شاندار مکانات دیکھے، ان کے پیچھے چلنے والے بے شمار شاگردوں کو دیکھا، ان کی باتوں پر غور کیا، تب بھی کوئی اطمینان حاصل نہ ہوا، کیونکہ صدارت کی نظر میں یہ ساری باتیں فراری ذہنیت کی تھیں۔ وہ مندروں میں بھی گیا، وہاں اپنشد کی تعلیم دی جاتی تھی اور اس کے معنی تھے نزدیک بیٹھنے والا۔ اپ یعنی نزدیک اور نشت کے معنی بیٹھنا، یعنی نزدیک بیٹھنے کی تعلیم۔ ہندوؤں کا یہی نچوڑ تھی اور ہندوؤں کے صوفی منش استاد اپنے شاگردوں کو یہی سجاتے رہتے تھے۔ اپنشدوں کی کل تعداد 180 تھی۔ یہاں اسے بہت سے سوالات کے جوابات دیے گئے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں اور آخر ہمیں کہاں جانا ہے۔ اسی میں کہا گیا کہ اگر تم برہما سے واقف ہو تو ہمیں بتاؤ کہ ہم کس کے حکم سے اس دنیا میں کبھی خوشی اور کبھی رنج و غم کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ حقیقی مؤثر یا تعلیلی قوت کا اصلی اور آخری مظہر کون ہے؟ زمانہ یا فطرت؟ کیا یہ کائنات بالکل اندھی اور بحری معیشت ہے یا کسی بنیادی مقصد کے زیر اثر کام کر رہی ہے؟ کیا اس کا حقیقی مؤثر وہی وجود ہے جسے پرش کہتے ہیں، یعنی روح اعلیٰ؟ انہی اپنشدوں میں ایک جگہ ایک راجا کا ذکر ہے۔ اس راجا نے انہی مسائل کا حل دریافت کرنے کے چکر میں اپنی حکومت چھوڑ دی اور کئی سال جنگلوں میں رہا۔ عبادت اور ریاضت کی اسی دوران کئی سال بعد اسے ایک سنیاسی گرو مل گیا۔ اس کے بارے میں لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ شخص کائنات کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے۔ راجا نے اس کی خوشامد کی اور بتایا کہ اس نے انہی رازوں کی جستجو میں اپنا راج پاٹ چھوڑ دیا اور ابھی تک ناکام و نامراد ہے۔ اب اس سے ملاقات ہو گئی ہے تو وہ اسے اپنی شاگردی میں لے کر پوری کائنات کے پوشیدہ رازوں سے باخبر کر دے۔ سنیاسی گورو نے ٹال مٹول سے کام لینا چاہا اور گول مول جوابات دے کر راجا کو خاموش رہنے کا حکم دیا، لیکن راجا نہیں مانا، اس کے پیچھے پڑا رہا۔ جب گرو کو یہ یقین ہو گیا کہ چیلے کی طلب صادق ہے تو وہ اس سے اس طرح گویا ہوا: چیلے، یہ انسانی جسم ہڈیوں، گوشت اور خون وغیرہ کے مجموعے کا نام ہے اور اس کی زندگی چند لمحوں سے زیادہ نہیں۔ ان حالات میں خواہشات کی غلامی کیسی حقیر چیز ہے۔ اس کائنات کی طرف دیکھو جو چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا ہوتی اور مر جاتی ہے۔ یہ سمندر جو اپنی وسعت اور گہرائی کے لحاظ سے ہمیشہ رہنے والا معلوم ہوتا ہے، ایک دن خشک ہو جائے گا۔ پہاڑوں کی یہ بلند و بالا چوٹیاں، ستاروں کی پہم گردش، ہواؤں کا چلنا، چاند اور سورج، یہ ساری چیزیں چند لمحوں کی مہمان ہیں۔ یہ زندگی کے مسلسل اور بے فائدہ چکر آخر انسان خواہشات کی غلامی میں کیوں مبتلا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ وہ ایسی حیوانی زندگی اختیار کرنے سے آہو گون کے چکر سے نجات نہیں حاصل کر سکتا؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس کے جاننے کا ذریعہ کون سا ہے؟ اگر تم اس راز سے واقف ہونا چاہتے ہو تو اپنے ارد گرد اس کائنات کا مطالعہ کرو جو دن رات تمہارے سامنے اپنے سر بستہ راز کھولنے پر آمادہ ہے۔ اپنشد نے بظاہر فطرت سے زیادہ انفاس پر زور دیا تھا۔ وہ آفاق کو نظر انداز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ تمہیں تلاش کرنا ہے اپنے نفس میں تلاش کرو، کیونکہ یہی سب سے سچا اور صحیح راستہ ہے۔ اپنشد کے بقول یہ کائنات خاموش ہے، بے مقصد ہے، ظالم ہے
اور جب تک اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے دیگر حواس کو بند نہ کیا جائے راز سربستہ کا انکشاف ممکن نہیں۔ لبیں بند، چشمے بند، گوش بند، یہی ایک صحیح راستہ ہے۔ حقیقت کا جلوہ اس آسمان و زمین میں نہیں بلکہ قلب کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے۔ انسانی قلب وہ سوراخ ہے جس سے کائنات ازلی اور حقیقت ابدی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیرونی اور خارجی نہیں بلکہ اندرونی اور قلبی آسمان ہے جو ہمارے سوالات کا جواب دے سکتا ہے۔ جب وہ اس منزل کی طرف چل پڑتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ انسانی روح ازلی ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ صدارت کو یہ ساری معلومات حاصل ہو رہی تھیں۔ کچھ عرصہ ان کے سمجھنے میں بھی لگ گیا۔ خیالات و افکار کی یہ دنیا بڑی پرکشش تھی، لیکن ابھی تک اسے وہ چیز نہیں ملی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ اس نے دوسرے برہمن عالم کو پکڑا۔ اس نے مذہبی کتابیں پڑھنی شروع کی۔ ان کتابوں سے بھی اس کو وہ نہیں ملا جس کی اسے تلاش تھی۔ ان مذہبی کتابوں میں جس نادیدہ چیزوں کا ذکر تھا وہ صدارت کو متاثر نہ کر سکیں، اور جو چیزیں اس کو متاثر نہیں کر سکتی تھیں وہ اسے چھوڑ دیتا تھا۔ وہ برہما، وشنو اور شیو کے بارے میں برہمن عالموں سے پوچھتا کہ یہ کون ہیں، ان سے کبھی کوئی ملا بھی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ملا تو یہ خیالی لوگ کس کام کے۔ وہ حقیقت اور واقعے کا متلاشی تھا۔ وہ سیدھے لفظوں میں سچائی جاننا اور بیان کرنا چاہتا تھا۔ صدارت کو سب سے زیادہ چڑ اس بات کی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ اپنے علم کو دولت کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے۔ اسے ان علماء کے بارے میں اپنشدوں کی یہ عبارت بہت پسند آئی۔ یہ علماء ان کتوں کی مانند ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے قطار در قطار شہروں اور دیہاتوں میں چکر لگا رہے ہوں، اور ان کی زبان پر ہر وقت یہ کلمات ہیں: اوم آؤ کھائیں، اوم آؤ پئیں۔ ادھر سے مایوس ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جو کچھ چاہ رہا ہے اس کے پانے میں دوسرے مدد نہیں کر سکتے۔ اسے اپنی مطلوبہ شے خود تلاش کرنا ہوگی۔ اب وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچ گیا تھا کہ کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑے گا۔ اسے بہت کچھ میں اس کا سب کچھ آ گیا تھا۔ محل، راج پاٹ، بیوی بچہ، عزیز رشتہ دار، ان سب کو چھوڑ کر وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں یشودا کی بڑی محبت تھی۔ بیٹے کا بھی بہت پیار تھا۔ باپ سے بھی بڑی محبت کرتا تھا۔ اس کی ماں گولیوں کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور بچپن ہی میں مر گئی تھی، اس لیے اس کا بھی خیال تو آتا تھا، لیکن یاد دل کے کسی بھی گوشے میں نہیں تھی۔ جن چیزوں سے اس کی یادیں وابستہ تھیں اور جس ماحول میں اس نے اپنی زندگی کے 23 سال گزارے تھے، اب ان سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا بہت مشکل کام تھا۔ لیکن وہ اس نتیجے پر بھی پہنچ گیا تھا کہ وہ انہیں چھوڑے بغیر کچھ بھی نہیں پا سکے گا۔ وہ کسی جنگل یا غار میں بیٹھ کر کم سے کم کھا پی کر گیان دھیان میں زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور اس ریاضت میں اسے مطلوبہ شے حاصل ہو سکتی تھی، کم سے کم اس کا یہی خیال تھا۔ محل میں رہتے ہوئے وہ محل کی چیزوں سے لا تعلق ہوتا چلا گیا۔ اس کی یہ تبدیلی یشودا اور راہل بھی محسوس کر رہے تھے، اور انہیں صدارت کی اس کیفیت سے انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یشودا کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے ارادے یشودا پر ظاہر کر دیے تو خوشامد سے اسے روکنے کی کوشش کرے گی، اپنی اور اپنے بیٹے کی محبت کا واسطہ دے گی، جس سے صدارت کے پائے ثبات میں لرزش آ سکتی تھی۔ وہ کئی دن تک اس جگہ کے بارے میں غور کرتا رہا جہاں اسے بیٹھ کر تپسیا کرنی تھی۔